الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، عادت عبادت کیسے بنتی ہے اس کا آج ہم سبق نمبر 24 پڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خون۔ اس کے آداب کیا کیا ہے؟ یہ تو آج کل ایک عادت بن گئی ہے ہر انسان کی کہ وہ خون استعمال کرتا ہے، چاہے موبائل ہو یا پھر ڈسپلے ہو یا کوئی اور کسی طرح کے رابطے کے لیے جو ڈیوائس استعمال ہوتی ہے، اس کو ہر بندہ اپنی عادت کے طور پر استعمال کر رہا ہے، لیکن جب تک ہم اس کے آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو بعض اوقات یہ عادت ہمیں گناہ تک لے جاتی ہے، اور گناہ نہ بھی ہو تو کئی فضولیات تک ہمیں ضرور اس کو یہ ہمیں مصروف کر دیتی ہے۔ اگر ہم شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عادت کو استعمال کریں گے تو پھر یہ ہماری عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ شریعت نے ہمیں اس سلسلہ میں جو ایک بنیادی اصول بتائے ہیں ان کا لحاظ رکھنا۔ 3 طرح کے آداب ہیں آج کے سبق میں۔ پہلا ادب ہے اس آدمی سے متعلق جو کسی سے رابطہ کر رہا ہے، تو اسے رابطہ کرتے ہوئے کن اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی فون کرے تو اس میں جب بات شروع ہو تو سب سے پہلے سلام کرے۔ یہ ہمیں شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرنا، تو اس بات کا لحاظ رکھنا۔ دوسری بات یہ کہ اپنی پہچان اگر پہلے سے نہیں ہے، پہلی دفعہ کسی سے رابطہ ہو رہا ہے یا کسی نئے نمبر سے رابطہ ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پہلے رابطہ ہو لیکن پھر بھی بعض اوقات ذہن میں نہیں رہتا، یا تو نمبر سامنے نہیں آتا یا کسی وجہ سے پہچان نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے اپنی پہچان کروانا کہ میں فلاں آدمی بول رہا ہوں۔ یہ بھی اس ادب کا لحاظ رکھنا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کو بیل دے کر، کسی سے رابطہ کر کے، گھنٹی بجا کر اسے پریشان نہ کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے، یعنی اس کے افعال سے، اس کے اعمال سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا۔ اسی طرح فون کرنے والے کے لیے یہ بھی ادب ہے کہ ایک دفعہ رابطہ کیا نہیں اٹھایا، دوسری دفعہ رابطہ کیا نہیں اٹھایا، تیسری دفعہ رابطہ کیا ہے نہیں اٹھایا، تو مزید اس سے رابطہ نہ کرنا اسی ایک وقت میں، کچھ دیر ٹھہر کے کر لینا، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن فلیرجع، کہ جب ایک آدمی نے کسی سے 3 دفعہ اجازت مانگی، اس کو دستک دی، اس کو اطلاع دی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں،
لیکن جواب نہیں مل رہا، تو پھر اس کے بعد وہ واپس لوٹ جائے، یعنی کچھ دیر اس سے وہاں یہ نہیں کہ بار بار اصرار کرے، 3 دفعہ سے زیادہ اصرار کرے کہ بس ابھی ملو، ابھی ملاقات کرو، اس بات کا خیال رکھو۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں تشریف لے گئے، دستک دی اور دستک دے کر ساتھ کہا السلام علیکم۔ انہوں نے پہچان لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تو دعا مل رہی ہے، سلامتی کی دعا مل رہی ہے، کیوں نہ ہو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لیے یہ دعائیں جو ہے وہ اپنے حصے میں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آہستہ سے جواب دیا تاکہ حضور نہ سنے، اور دوسری دفعہ پھر سلام کرے۔ آپ نے پھر دوسری دفعہ سلام کہا، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہ دیا، تو پھر تیسری دفعہ پھر سلام کیا، پھر انہوں نے آہستہ سے جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہ دیا، تو آپ واپس چل پڑے۔ وہ صحابی فوراً باہر نکلے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا کہ دراصل میں نے تو 3 دفعہ اجازت مانگی ہے، اندر سے آواز نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ تھی کہ میں پہچان گیا تھا، جواب بھی دے رہا تھا، لیکن آپ کو سنانا نہیں چاہ رہا تھا تاکہ بار بار آپ میرے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات سکھا دی کہ 3 دفعہ اگر اجازت مانگنے پر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے، اس میں کوئی ناراضگی والی بات بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے بندہ مصروف ہو اور اس وقت ملنا نہ چاہتا ہو، تو بس آپ کا جو کام ہے 3 دفعہ اطلاع کر کے واپس چلے جائے۔ تو اسی طرح یہ جو فون ہے یہ بھی دراصل دوسرے کو دستک دینے کے مترادف ہے۔ تو جب وہ 3 دفعہ نہیں آپ سے رابطہ کر رہا تو پھر اسی وقت اس سے رابطہ کرنا منقطع کر دینا چاہیے، پھر کسی اور وقت اس سے رابطہ کر دیا۔ اور رابطہ جس سے کیا جا رہا ہے اس سے متعلق آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی رابطہ کر رہا ہے تو وہ پھر اس کا جواب دے بلا وجہ۔ فون بج رہا ہے، آدمی آرام سے بیٹھا ہے، فارغ بھی ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، لیکن وہ دوسرے کے فون کا جواب ہی نہیں دے رہا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر گھر میں کسی کا فون جو ہے اس پر بیل ہو رہی ہے، گھنٹی بج رہی ہے، اور آدمی خود موجود ہے یا نہیں بھی موجود، تو اس کے بارے میں عورت کو اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ بغیر شدید مجبوری کے کبھی بھی فون پر اپنی بات نہ کرے، جواب نہ دے۔ کیوں کہ قرآن پاک میں ایک بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ عورتوں سے یہ کہا گیا ہے کہ تم نزاکت سے بات نہ کیا کرو، نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو، کیونکہ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں پہلے سے کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے کہ وہ عورتوں سے رابطہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، تو وہ کہیں آپ کی آواز سن کر اس کے دل میں تما نہ پیدا ہو جائے، لالچ نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے عورتوں کو، بغیر شدید مجبوری کے جو ہے وہ کسی اجنبی کو اپنی آواز نہ سنوائے، بلکہ اس کو اگر فون آ بھی رہا ہے، خاوند گھر میں نہیں ہے، والد گھر میں نہیں ہے، تو پھر اس کو سائلنٹ کر دے یا بند کر دے، وہ اللہ سمجھ جائے گا کہ اس وقت رابطہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب سلام کر لیا، کہ جب فون کرنے والے نے کہا السلام علیکم اور فون سننے والے نے کہہ دیا وعلیکم السلام، تو اب اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس سے تعارف حاصل کرے اگر پہلے سے تعارف نہیں۔ یہ کہاں سے ادب معلوم ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی دروازے پہ دستک دیتا تھا تو آپ دستک سننے کے بعد اور سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھتے تھے من، تم کون ہو، یعنی تعارف حاصل کرتے تھے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے فون میں کسی کا نمبر پہلے سے سیو نہیں ہے یا نیا نمبر ہے یا پہچان نہیں آ رہی، تو اس سے پہلے پہچان کر لینی چاہیے کہ آپ کون بات کر رہے ہیں۔ عمومی آداب میں سے
یہ ادب ہے کہ بلا ضرورت لمبی لمبی باتیں نہ شروع کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صرف بیان کی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لغویات میں نہیں پڑتے۔ تو فضول بات کرنے کی کیا ضرورت، جتنی ضرورت ہے اتنی بات کریں اور پھر اس کے بعد اپنا فون بند کر لیں۔ اور اسی طرح عمومی آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنے موبائل پر، اپنے کسی بھی ڈیوائس پر ایسی کوئی بیل نہ لگائے، ایسی گھنٹی نہ لگائے جس میں گانا بجانا، موسیقی ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الغناء یبت النفاق فی القلب کما یبت الماء الزرع، کہ یہ گانا بجانا یہ دل میں ایسے منافقت پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی میں پانی اس کھیتی کے اندر اضافہ کرتے۔ تو اس لیے اپنے موبائل کو گانے بجانے سے، موسیقی سے اور اس طرح کی خرافات سے محفوظ رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بعض لوگوں کو سمجھنی ضروری ہے جو اپنے موبائل پر کسی تلاوت یا اذان یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی گھنٹی لگاتے ہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، کیونکہ بعض اوقات آدمی موبائل لے کر واش روم میں ہوتا ہے، وہاں اگر تلاوت شروع ہو جائے تو وہاں تو زبان سے بولنا بھی جائز نہیں، اور وہاں تلاوت شروع ہو جائے تو کتنی بےعدبی کی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے کسی ذکر کو، قرآن پاک کی کسی آیت کو کسی کے آنے کی اطلاع کے طور پر استعمال کرنا، یہ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اب کسی کے اطلاع کے طور پر قرآن پاک کی آیت چل پڑی ہے، یا اس کا ترجمہ چل پڑا ہے، یا حدیث پاک ہے، یا کوئی مقدس عبارت چل پڑی ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں سے نہ تو موسیقی ہونی چاہیے، نہ ہی قرآن و حدیث کی کوئی عبارت اس میں ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی اس میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس نام کو اپنی یا کسی کے آنے کی اطلاع میں استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اپنے موبائل کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، یعنی اس میں مختلف قسم کے جو گناہوں کی چیزیں ہیں، گانے ہیں، یا کوئی بھی ایسی فوج تصاویر ہے، نامحرموں کی تصاویر ہیں، یا ان کی آوازیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں، تو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا، کیونکہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور اسے اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، نافرمانی میں استعمال نہ کرنا۔ اسی طرح موبائل کبھی بھی ایسے استعمال نہ کیا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کے کسی عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح بعض اوقات جتنی ضرورت ہوتی ہے بات کرنے کے لیے آواز کی، اس سے آدمی کہیں اونچا بولنا شروع کر دیتا ہے، تو زیادہ اونچا بولنا یہ بھی پسندیدہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی آواز کو پست رکھا کرو، کیونکہ سب سے بدترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے جو بہت اونچا بولتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا بولنے کا انداز یہ ہے تو قدر ضرورت آواز نکالے، بہت زیادہ اونچی آواز سے بات نہ کرے۔ اسی طرح مسجد میں جب آدمی آئے، خاص طور پر جب نماز کا یا کسی بات و نصیحت کا ٹائم ہے، تو اس موقع پر اپنے موبائل کو یا تو بند کر لے یا اس کو جو ہے اس کو بالکل سائلنٹ کر لے، تاکہ اس کے اس عمل میں، نماز میں یا دوسرے ذکر و اذکار میں، واعظ و نصیحت میں، نہ تو کسی اور کی توجہ بڑھے نہ اس کی اپنی توجہ بڑھے۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر ایک آدمی کا فون آیا، وہ فون پہ بات کر رہا ہے، تو ظاہر دو آدمی کی بات ہو رہی ہے، فون کرنے والے کی، سننے والے کی۔ اب تیسرا آدمی جو وہاں بیٹھا ہے وہ کان لگا کر نہ سننے کی کوشش کرے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من استمع الی حدیث قوم وهم له قارئون، کہ اگر ایک قوم بات کر رہی ہے اور دوسرا آدمی کان لگا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ قوم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وہ اس کی بات سنے، تو فرمایا کہ صفتی اذنیہ الآن، اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، یعنی اس کو اس بات پر سزا دی جائے گی کہ تم نے کان لگا کر دوسروں کی بات کی۔
اس لیے اس بات کا پڑھنا یہ جو اپنی عادت ہے اس کو بھی عادت کو عادت بنانے کی کوشش کرنا، تاکہ عمل جو ہے یہ صرف ایک عادت نہ رہے اور یہ بند مبتلا بلکہ اس عمل کو عبادت بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔